تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ دن بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور یہ آخری مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ اس میں کچھ بات جو ہے جو ذہن نشین کی راتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے راتوں کی عبادت فضیلت بیان کی ہے، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، اسی طریقے سے دیگر اور راتیں ہیں، ان میں راتوں کی فضیلت ہے، لیکن عشرہ ذی الحج ان میں دنوں کی فضیلت ہے۔ ایک دن کا روزہ کوئی رکھے گا ذی الحج کے ایک دن سے لے کر 8 دن تک، کوئی ایک دن بھی روزہ رکھے گا فرمایا 1 سال کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور نبی ذی الحج کی تاریخ کا اگر کوئی روزہ رکھے گا تو 1000 سال کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو ہم تو آج سے اس کی نیت کر لیں اور کسی ایک دن بھی کم از کم نیت عشرہ ذی الحج کی نیت سے ہم کچھ نمازیں پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ اس مہینے کے آمد سے پہلے یعنی چاند سے پہلے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے اس چاند نظر آنے سے پہلے ہی جو ہے ناخن اور سر کے بال وغیرہ جو ہے وہ نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ اچھا، بعض حضرات جو ہے اس میں قربانی کا جانور جیسے عید سے 2 دن پہلے لاتے ہیں، اس وقت یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ اس وقت کا نہیں ہے، چاند نکلنے سے پہلے ذی الحج کی تاریخ جو شروع ہو اور اس میں جو چاند پہلے نظر آئے یعنی 10 دن پہلے، اس چاند نکلنے سے پہلے ناخن اور بال وغیرہ یہ پہلے ہی کاٹ لیں، اس کے بعد نہ کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے کہ اگر آپ نے کاٹ لیا تو آپ کو گناہ ملے گا۔ یہ ایک لحاظ سے حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہے، مناسبت ہے کہ وہ لوگ ان دنوں میں ناخن وغیرہ سر کے بال وغیرہ وہ نہیں کاٹتے، اور علماء نے لکھا یہ مشابہت کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی حج عمرے کی سعادت سے نوازے گا۔ اتنا سا عمل ہے لیکن اس کے اندر باریکی ہے کہ یہ حجاج کے ساتھ مشابہت رکھ رہا ہے اور معتمرین کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ فرمایا اس مشابہت اور مناسبت کی وجہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں اور روضہ رسول پہ اس کی حاضری یقینی بنائے گا۔ تو یہ ناخن بال وغیرہ یہ 1-2 دن پہلے نہ ہو بلکہ چاند نظر آنے سے پہلے۔ فرمایا کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور قربانی بھی شوق سے کرنے کی نیت ہو، یہ نہ ہو کہ اس سال ہماری کوئی گنجائش نہیں، مہنگائی ہے، جس اعتبار سے بھی ہو شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگائیں۔ ہم دیگر چیزوں میں تو لگاتے لیکن قربانی پہ آ کے ہم مسائل پوچھتے، میرے اتنا قرض ہے، اتنا ڈوبا ہوا، مجھ پر قربانی واجب ہے، فرض ہے یا نہیں۔ ہم نکلنا چاہتے 10-20 ہزار روپے کے لیے، جبکہ گھر پہ شادی بیاہ ہو تو 4 لاکھ روپے قرض لے لیتے۔ وہ صحابہ کرام کی زندگی تو آپ دیکھیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، جنگ کا معرکہ قائم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور چندے کی اپیل ہو گئی ہے۔ چندے کی اپیل اللہ کے راستے کے لیے چندے کی اپیل ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابو بکر آ رہے ہیں چندہ لے کر، عمر آ رہے ہیں، عثمان آ رہے ہیں، بھر کر دے رہے ہیں۔ 2 دن تک چندہ نبی علیہ السلام لیتے رہے۔ ایک صحابی، غریب صحابی، انہوں نے سوچا نبی علیہ السلام ہر ایک کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ابو بکر آتا ہے چندہ لے کر، نبی علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو بشارت اور خوشخبریاں سناتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ پھر عمر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر نبی علیہ السلام مسکراتے ہیں۔ عثمان آتے ہیں، ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کاش مجھے بھی دیکھ کر نبی علیہ السلام مسکرائے۔ فوراً یہ چلے گئے ایک یہودی کے پاس، انہوں نے دن بھر کام کیا اور رات کو ان کو کھجوریں وغیرہ کچھ ملی، وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، دوسرے دن وہ کھجور رکھ دی۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے، حالات سے واقف تھے، یہ صحابی غریب ہے، انتہائی خستہ حالت ہے، انہوں نے یہ کھجور لایا کہاں سے، کمائی کہاں کی؟ ان کی دل جوئی کے لیے ان سے پوچھا تاکہ مجمع کو بھی معلوم ہو۔ انہوں نے کہا آقا آپ چندے کی اپیل کر رہے تھے، سب کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے مسکرا کر دیکھیں، تو میں نے سوچا کہ کئی مزدوری کرتا ہوں اور کمائی کر کر لاتا ہوں، جو بھی کچھ ملے گا آپ کے در اقدس میں قربان کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے وہ کھجور لے کر سارے جو چندے کے سامان تھے ان ڈھیروں کے اوپر نبی علیہ السلام اپنی مبارک انگلیوں سے ڈال رہے تھے، اور صحابہ کہہ رہے تھے کاش آج اس کی جگہ ہم ہوتے، اور نبی علیہ السلام جس مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے کاش وہ مسکراہٹ ہمیں بھی ملتی۔ تو اللہ کی طرف سے جو مسکراہٹ ہے وہ ہمیں مل جائے، ہم شوق کے ساتھ اور بلا کسی جھجک اور خوف کے ہم قربانی کریں اور قربانی میں اپنا حصہ ملائے۔
اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد حضرات تو قربانی میں حصہ ملاتے ہیں، گھر کی خواتین عورتیں حصہ نہیں ملاتی، اور یہاں تک باقاعدہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم پر قربانی ہم کر رہے ہیں، یعنی شوہر کر رہے ہیں، تو بیوی پر قربانی کہاں سے واجب ہے؟ بھائی آپ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہو تو بیوی پر نماز فرض نہیں ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہو رمضان کا تو ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی پیسے مالیت ان کے پاس موجود ہے، فرمایا کہ ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بچے کام کرتے بڑے بیٹے اور وہ ساری کمائی جو ہے ماں باپ کو لا کر دیتے ہیں، اس پہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو باپ جو جمع پونجی ان کا لے لیتے ہیں، لیکن ہم پوچھیں گے یہ بیٹا جو الگ سے کوئی کمیٹی پیسے بچا کر تو نہیں ڈال رہا، اب اس کے پاس الگ سے جمع پونجی اگر اس حساب سے ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، پر میں اب اس بیٹے پر بھی الگ قربانی واجب ہوتا ہی کہ گھر پہ 4-5 بندوں پر قربانی واجب ہوتی، ایک قربانی کا بکرا لا کے قربانی کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ اس بکرے کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک تو انشاءاللہ اگلے جمعے اس مسئلے کو واضح کریں گے کہ وہ اونٹ پر 80 کے قریب قربانیوں میں حصہ ملاتے ہیں، ان کے ہاں گدھا بھی حلال ہے، اونٹ پہ 80 کے قریب حصہ ملاتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں صرف 7 حصے بڑے جانوروں میں، اور چھوٹا جانور یعنی بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، ان میں فرمایا ایک ہی حصہ ہے، اس میں 2 3 4 5 6 7 نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات جو ہے طاق عدد ڈھونڈتے ہیں، جفت عدد نہیں لیتے ہیں، یہ بھی ایک لحاظ سے خام خیالی ہے، اپنی عقل بندی ہے، شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ 2 کر کے لیں یا 3-5 کر کے لیں، اس پہ کوئی ثواب کی اضافے اور مکروہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا، بس صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم شریکوں کو دیکھیں کوئی حرام والا نہیں ہے، کوئی سود اور بیاض والا یا بینک سے لون لینے والا وہ ہمارے حصے میں شریک نہیں ہے، پھر قربانی ہو جائے گی، اور سب کی نیت للہ فی اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی شوق کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔